ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کے اس مبارک اجتماع میں میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام میں جیسے کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں، سب سے پہلے درس قرآن ہوگا اور پھر اس کے بعد درس حدیث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں درس قرآن کے لیے مولانا سید عبدالحکیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کا درس قرآن شروع فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی درس حدیث ہوگا جو میرے ہی ذمے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں، اور درس قرآن سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مولانا محمد عرفان صاحب شمسی سے گزارش کروں کہ آج کے درس کے تعلق سے جو آیتیں مقرر ہیں ان آیتوں کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، وقال تعالی ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیتذکر اولو الالباب، وقال تعالی افلا یتدبرون القرآن، وقال تعالی فی مقام آخر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا شمیم صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے ہمیں ملایا۔ اور جیسے کہ آپ ہمیشہ سماعت فرماتے ہیں، پہلے درس قرآن ہوتا ہے پھر درس حدیث، لیکن یہ بات طے بھی ہوئی اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی اس مہینے کی مناسبت سے ابھی جیسے کہ آپ نے سماعت فرما ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم،
اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی گنتی ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے واجب الاحترام ہے۔ منکرین حدیث کا اگر ہم رد کرنا چاہیں تو تقریباً قرآن کی ہر آیت ہی کو بیس بنا کر ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ منکر حدیث منکر قرآن ہے، منکر رسول منکر رب ہے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہ یہودی سازش ہے، بہرحال کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہاں تھوڑی دیر کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ پہلی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جو منکر حدیث ہے اس سے ہم پوچھیں گے کون سے مہینے، کون سے مہینے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اکتوبر، نومبر، دسمبر، کون سے مہینے؟ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ، جب سے دنیا وجود میں، جب سے اللہ کے یہاں 12 مہینوں کی گنتی ہے، کون سے مہینے ہیں؟ اب 12 مہینوں کا پہلے تعین کریں، اس کے بعد ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کون سے اس کا تعین کریں۔ تو قرآن نعوذ باللہ جب حدیث کو آپ نہیں مانتے تو قرآن ہی کی آیتوں سے بتائیں کہاں مینشن کیا گیا، کہاں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن اجمال ہے، حدیث کی تفصیل ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت اور دوسری روایت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے مہینے ہیں؟ تو آپ نے یہ عربی مہینوں کے نام لیے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کون سے واجب الاحترام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ہر شخص کو اپنے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ طالب علم ہے مہد سے لحد تک، اور جو کوئی جس دن یہ سمجھ جائے کہ میں عالم بن گیا، طالب علم کا دور ختم ہو گیا، تو اس دن سے جہالت اس کے مقدر ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں کامل ہوں، کامل اللہ کی ذات ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ جیسا گزشتہ 2 ہفتوں سے قرآن تو یوں بھی روزانہ کچھ حصہ پڑھتا ہوں اور آپ جیسا پڑھتے ہیں، لیکن 2 ہفتے سے ایک بات ذہن میں بار بار آ رہی کہ قرآن جب پڑھتا ہوں تو ان آیات کو میں نے نوٹ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں حاصل مطالعہ۔ جیسے دوسری قومیں بائبل اسٹڈی سرکل وغیرہ قائم کے میرے بھائیوں، ہم بھی قرآن اسٹڈی سرکل قائم کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس ناحیہ سے جیسے قرآن پڑھتے آیت آ گئی، اب اسی مفہوم کی جو آیت ہے دوسری آیت ہے، اس طرح میں نے جمع کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، یہ نہیں گزشتہ ہفتے یا 2 ہفتے پہلے کا جو مطالعہ رہا میرا قرآن کا، اس کا حاصل ہے، یہ حاصل ہے مطالعہ قرآن کا مقصد۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، رب ہی سے پوچھیں گے، اللہ خالق سے پوچھیں گے کہ مخلوق ہم پیدا ہوئے، جنہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ خالق کائنات خلاق فطرت کہے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات اس لیے تخلیق فرمائی ہے تاکہ وہ پرکھ لے، جانچ لے، امتحان لے لے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اب نازل کرنے والے کو بہتر معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا۔ ایسا ہماری پیدائش کے بارے میں ہم ان سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا بتا دیا اپنے نبی کی وساطت سے۔ اسی طرح ہم پوچھے اللہ تو نے کلام نازل کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں ہم کو جواب ملتا ہے۔ اس کی تفصیل میں بہت سی حدیث ہے، چونکہ حدیث اگر بیان کریں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، اور انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، بلکہ علماء سے بھی میں درخواست کروں گا کہ بعض حضرات نے درخواست کی ہے کہ زیادہ وقت نہ لیں، اور ظاہر بات ہے جیسے کہ ترجمے میں بھی کبھی مضمون غیر لامہ ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ لوگوں کے بھی اس کا حوال کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ویسا نہیں ہوگا، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ جب میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو پہلی آیت جس نے مجھے اسٹرائک کیا وہ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہے، قرآن مبارک کتاب ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی ہم نے آپ کے قلب اطہر پر جو نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو، کتاب حکیم کو، قرآن مجید کو، مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ میرے بھائیو، قرآن کا مقصد نزول غور و فکر ہے، قرآن کا غور و فکر مقصد نزول۔
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، لب کی جمع الباب، مغز والے، مخ والے لوگ غور اس سے نصیحت کی دیر. جب سمجھا نہیں گے تو کیا نصیحت حاصل کریں گے ہم؟ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ عدالت میں لے جا کے رکھ دیے قسم کھا رہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور قرآن پہ آپ ہاتھ رکھ رہے. شرم نہیں آتی؟ نعوذ باللہ. دونوں جھوٹ بول رہے، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، ایک تو سچ بول رہا ہے. آپ کیسی بات بول رہے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ قرآن عظیم الشان اس لیے نازل ہوا کہ آپ قسمیں کھاؤ پہ ہاتھ رکھ کے. یا گھر میں گھرا کوئی جھگڑا دو، چلو قرآن لا قرآن لا قرآن لا قرآن لا لا کے سر پہ رکھ دو، ہر قسم کھا لو. قرآن اس لیے نازل ہوا قسم کھا لو. اس میں کوئی بدعت تھی وہ بھی بولتے ہیں دیکھو میں فاتحہ دینے کے قابل ہوں کھا لوں گا. بدعتی صاحب فاتحہ دینے کے قابل ہیں تو آپ بدعتی ہیں. آپ قرآن سے کیا دلچسپی ہے؟ فاتحہ کیا فاتحہ دیتے ہو؟ بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. چاہے غیر اللہ کے نام کا بکرا کاٹیں، آپ سید احمد کبیر کی گائے کاٹیں، پیرانے پیر کا بکرا، بجالے شاہ کا مرغا، بی بی کی شینک، عبدالحق صاحب کا توشہ، امام حسین کا شربت، وما اہل بغیر اللہ کی تعریف میں آتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، یہ شرک ہے. سیدھی سیدھی بات. آپ فاتحہ دیتے، کیا فاتحہ دیتے ہو؟ تو بہرحال قرآن اس لیے تھوڑی ہے میں اس قابل ہوں. یہ کھلا بولو میں طہارت کیوں؟ طہارت کیوں تو اس لیے نہیں کہ آپ قرآن کی قسمیں کھاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کو بیچ بیچ میں کیوں لاتے ہو ایسا؟ قرآن کا مقصد بالکل قسمیں کھانا نہیں ہے، کسی کے سر پر رکھ کر قسم کھلانا نہیں ہے، مردوں کو بخشنا نہیں ہے، بلکہ اس کی آیات میں عقل مند لوگ، اللہ نے امت محمدیہ کو عقل مند بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، امت وقت کے لقب سے ملقب کیا ہے. کہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ھذا بلاغ للناس، یہ امت محمدیہ مسلمانوں کے لیے امت و قسم کی امت دعوت، امت اجابت. ہم امت اجابت ہیں، ہم نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے. انشاءاللہ قبر میں بھی ہم جواب دیں گے. جب رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں سوال ہوگا تو کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں. جاءنا بالبینات، کھلے معجزات اور تعلیمات لے کر آئے. عجبنا واتبعنا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم نے ان کی پیروی کی. اس تیسرے سوال کمپلسری کوشچن کے بعد میں آدمی کی کامیابی ہوگی. نم کا نوم تلروش لاجم، سو جاؤ تم میٹھی نہیں. یہ بلاغ ہے، یہ پہنچانا ہے لوگوں کی طرف، مین کائنڈ کی طرف. کیا ہم اس ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں؟ آج قرآن کو محدود بنا کے عدالت میں رکھ دیا قسمہ کھانے کے لیے. ضرورت اس بات کی تھی، ہماری باری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں. للناس کہہ رہا اللہ، یہ نہیں کہہ رہا بلاغ للمومنین للمسلمین للمتقین، نہیں، بلاغ للناس، پہنچا دو لوگوں تک، پہنچانے کے لیے یہ کتاب. وَلِيَنذِرُ بِهِ، اور اس سے ڈرایا جائے، ڈریں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ، اور تاکہ معلوم کر لیں کہ اللہ رب اللہ تعالیٰ ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے. اگر یہ آیت کم سے کم معلوم ہو جاتی تو آج امام حسین کے نام کا تعزیہ یا علم نہیں بٹھاتے، بڑے پیر کے نام کا جھنڈا نہیں چڑھاتے، قبروں کی پرستش نے کم سے کم یہ ساری گمراہی کی ہماری قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون. ارے تم اس کی عبادت کرتے کہ تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے، اپنے ہاتھ سے تم بت تراشتے ہو، پھر سے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو. ایک شخص، ایک قوم پتھر کو تراشے سے سامنے ہاتھ جوڑے تو ہم اس کو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اور وہ مشرک ہے، واقعتاً مشرک ہے. اور ایک لوہے میں یا ٹین میں یا کسی دھات میں پنجے کو تراشے، اس کو لکڑی کو لگائے، پھر کپڑا لگا دے، اس سے سامنے ہاتھ جوڑے، تو پھر یہ مشرک نہیں ہے. شے بدلی کام وہی ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، جو چاہے نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے زیادہ کے مانگے دعائیں، مغاروں پہ زیادہ کے نگریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہم کرے تو شرک نہیں، دوسرے کرے تو شرک. یہاں آپ نے بارہ سنا ہوگا، زیادہ قصے نہیں سنانا چاہیے، لیکن عبرت مسلمانوں کے لیے. بیچارے بہت ہی شدید مسلمان، اپنے آپ کو شدید سمجھتے، بے عمل، ان کو معلوم بھی نہیں تھا. ایک کافر کو پکڑ لیے، پکڑے کافر کے بچے اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ. یہ بولا آپ جان چلے جا رہی.
بولے انہیں بولا بھائی پہلے زبردستی نہیں ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین، نہیں اب تم کا بھی مسلمان بنو، کب کلمہ پڑھو، ابھی تم تبلیغ کرنے نکلے گھر سے، کلمہ پڑھو، جب جان جاری اچھا پڑھ دو، کیا کلمہ، یہیں بیٹھے رہو، میں مولوی سے پوچھ کیا تو کلمہ کیا ہے، یہ غیرت، تیرے کو کلمہ نہیں معلوم، کیوں بول رہا پھر اس کو، آج ہی حال ہے ہمارا۔ تو اسلام کے ارکان پوچھے معلوم ہے، ایمان کے ارکان معلوم ہے، احسان کے ارکان معلوم ہے، ہم کو موٹی باتیں معلوم نہیں، دوسروں کو فتوے دے دے پھر رہے، نعوذ باللہ، ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ بھی واقعہ اگرچہ کہ حسان منا مگر اللہ معافی دے، میں یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، جب ہم کو یہ معلوم ہے قبلے کی طرف آپ منہ کر کے میدان میں پیشاب نہیں کر سکتے، اس طرف نہیں چھوڑ سکتے، اے بیچارہ تو مسلمان نہیں کافر، اس کو پکڑ لیا تو تم پیشاب ایسا کیوں کر رہے، انہیں بولا بھائی آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا، چھوڑ دیے۔ یہ صاحب جو غیر قوم والے کو پکڑے تھے، ایک دن یہ خود ہی پیشاب قبلے کی طرف کر کے رہے، انہیں انتظار میں ٹھہرے رہا، گلا تو نہیں پکڑا، ادب سے پوچھا حضرت آپ اسی پر مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، باپ کا چہرہ قبلے کی طرف آنا، تیرے باپ کا قبلہ ہے، قبلہ ہمارا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پہلے آپ کو عمل کرنا ہے، پہلے آپ کو قرآن سمجھنا ہے، پہلے آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے، فتوے چھوڑ دیجیے۔ اگر کوئی یہ پکڑ کے ہم سے پوچھے کہ بھئی توحید کے ایک جامع آیت تو بیان کرو، کیا بیان کر سکتے؟ توحید کے احکام تو بیان کرو، کیا بیان کر سکتے؟ شرک کے اقسام تو بیان کرو، کیا بیان، ہم معلوم ہی نہیں ہے، بس فتوی دے دے، پھر وہ رسالے میں چھوڑے گا تو رسالوں کو رہنے تو بولے قرآن سب سے بڑا رسالہ ہے، تمہارے نام پہ لیٹر آیا وہی نہیں پڑھ رہے، تم ٹیلی گرام آیا وہ نہیں پڑھ گئے، کیا رسالے پڑھ رہے ہو؟ رسالے اس کے تحت میں، اس رسالوں کا کریکشن کیجئے، قرآن حدیث پڑھ کر، صحیح حدیث قرآن حدیث کچھ کریکشن نہیں کرے گے رسالے پڑھ کر، ہم لوگوں کے افکار میں غلطیاں، لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن میں نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں، رسول اللہ کی ارشادات میں کوئی غلطی نہیں، وہ وحی من اللہ، وہی منزل من اللہ ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم یہ سمجھ جاتے تو لیعلم انما لا الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، قرآن اگر ہم سمجھ کے پڑھتے تو غور کریں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ تعبدون ما تنحتون، کہ تم اس کی عبادت کرتے جس کو تم کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا افلا یتدبرون القرآن، جو لوگ قرآن میں کیڑے نکالتے ہیں، غیر قوم کے لوگ، اوپن چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کیا ٹیبل ٹاک اگر ہو تو کیا ہم کو مطمئن کر سکتے کسی قوم کو؟ کر سکتے نہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی کہ پہلے ہم متاثر ہوں، دوسروں کو متاثر کریں۔ صحابہ پہلے متاثر ہوتے تھے، پھر اس کے بعد میں جعفر طیار کی کیا عمر تھی، نجاشی کے دربار میں انہوں نے تقریر کی، تو کیا تقریر کی، سورہ مریم پڑھ کے سنا دیا، بادشاہ کیا آنسو نکل رہے ہیں، دل کے گٹھن سے پڑھا انہوں نے، تعارف کروا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ ان لوگوں نے غلط ان کی شکایت کی، کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، فلاں کرتے، وہ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا تاکہ برنگے اختار ہو، غصہ آ، اس کو نے کہا اچھا ہم تو ان کو پناہ دے رہے تھے، یہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے نبی کی جان میں گستاخی کر رہے ہیں، کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے نبی کی کیا دعوت ہے، کہا میں اپنی طرف سے اپنی جیب سے کچھ نہیں کہوں گا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو اللہ کے ڈرتا ہے۔ سورہ مریم پڑھ کر سنا دیا، بس سورہ مریم، اس کے آنکھ سے آنسو نکل کے کہا یہ کلام ہے جو ہمارے پیارے حبیب کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے تقریر کی تھی اپنے بھائی کے سامنے جو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو، بہن کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنا دیا، سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنا دیا، خلاص آنکھ سے آنسو بہہ گئے۔ بات ضرورت اس بات کی کہ قرآن کو ہم اپنے دل کی گٹھن سے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ سواب چیلنج ہے، افلا تدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، انسانوں کی طرف سے ہوتا، بندوں کی طرف سے ہوتا، مخلوق کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن میں اختلاف بہت پاتے، لیکن قرآن میں اختلاف نہیں ہے، عقل کا کھوٹ ہے، فہم کی غلطی ہے، خطا انسان کی طرف سے، قرآن میں کوئی ہے تو بتائیے کہاں اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں ہے۔ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ مثلا آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور ان کے گھر پر لاکھ ہو، قفل ہو، اب واپس لوٹے، راستے میں کوئی دوسرے ساتھی مل جائیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں صاحب کے پاس جاتا ہے، حاجی صاحب گھر پہ نہیں، کیسے پہچانے آپ؟ یہ کیسے معلوم ہے؟ نہیں گھر پہ لاکھ ہے، گھر کو قفل پڑا ہوا ہے، یعنی گھر میں نہیں ہے، باہر ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، باہر ہیں۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، محاسبہ لیں، ہمارے دل کو لاکھ تو نہیں پڑ گیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟
جھوٹوں کو چھوڑیے, آپ کو لاکھ پڑھا نہیں پڑا, تجسس حرام ہے اسلام میں, ولا تجسسوا, لیکن اپنی تو جاسوسی کرو, اپنے بارے میں تو غور کرو کہ دیکھو کہ میں قرآن میں غور و فکر کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں تو لاکڈ ہے ہمارا ہارٹ, ہمارا دل لاکڈ ہے, محبت ہے. اللہ تعالیٰ کیسا سوال فرما رہا ہے, افلا تدبرون القرآن, کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر لاک پڑ گیا, جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے لاک پڑ گیا ہے. اور اس گھر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جس کو لاک ہو, کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا, کوئی اندر باہر سے اندر آ نہیں سکتا, یہ حق بات کیسے دل میں داخل ہوگی؟ قرآن میں غور و فکر کیجئے. اس بات کے بعد میں اسی طرح حاصل مطالعہ میں ان آیتوں کو بھی میں نے جمع کیا تھا, لیکن اس موقع پر میں ہمدن اس کو آئندہ کے لیے کسی چیز کے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن کم سے کم قرآن پڑھتے وقت ہماری آنکھ سے آنسو نکل جائے. صحابہ کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اسی طرح کی 6-7 آیتیں میں نے نوٹ کی تھی, لیکن چونکہ ہر ایک کی وجاہت میں وقت زیادہ لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے آج بھی ہم کا نام احترام سے اس لیے لیتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے تھے. آج ہمارے آنکھ سے آنسو, تنخواہ کم ہو گئے تو نکل جاتے ہیں, آؤٹ ہونے لگے تو نکل جاتے ہیں. 12 سال سے 24 سال سے 15 سال سے کما رہے ہیں, کیا قیامت تک رہنے کے لیے آئیں گے؟ اگریمنٹ 2 سال کا تھا, یہ تو اضافہ ہے 16 سال رہ گا 18, پھر بھی پریشان, میرے کو آؤٹ کر دے رہے, کیا کرنا, ان کرنا چاہ. ارے آپ کو جانا ہی ہے ایک دن, یہ یاد رکھیں, آؤٹ تو یہاں سے منصرم ہے آپ, ٹیمپرری آپ کا اقامہ تھا, آپ کی زندگی کا اقامہ بھی ٹیمپرری ہے. آپ کا اقامہ لا طول نہیں ہے دنیا میں. جس وقت آ گیا حکم آؤٹ, کینسلڈ, آپ کا اقامہ کینسل. موت کا جادلون لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. آدھی 50 والے کیا ہے بھائی, آپ کا ٹائم ہو گیا, کہاں تو اقامہ خلاص ہو گیا, جانا ہے سیدھا. کہاں جانا ہے؟ اب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں بلکہ بیک ٹو دا پویلین, جہاں سے ہے وہاں جانا ہے, خلاص. یہ دنیا منڈی تھی, آپ کو اچھے اور برا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ وہ جانچ لے پرکھ لے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے. اور اس کی قیمت آپ کی عمر عزیز تھی, آپ نے یا تو کھپا دیا, یا تو گین کیا, یا ویسٹ کر دیا. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو گین پایا ہے کچھ آپ نے, نہیں گناہ زیادہ ہے کھویا ہے آپ نے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی قدر نہ ہے, اللہ اس کا بھی اجر مل جائے گا. ذرہ برابر گناہ کیا ہے پکڑ ہوگی. اور یاد رکھیے 1 by 1 انٹرویو ہونے والا, پرسنل انٹرویو. آپ کو اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھے گا سب سے پہلے عمر کہاں کھپا کے آیا, کہاں لگائے عمر, 60 سال 70 سال کیا کیے. نہیں قطر میں تھا, میرے کو آؤٹ کرے, چھوڑو گا آؤٹ کیا لے کے بڑے, بات تو زندگی کی کرو یار, زندگی کی کرو. پاکستان انڈیا بنگلہ دیش آؤٹ ہو گئے, پین ہو گئے, یہ نہیں. بات یہ کرو 70 سال کیا کی, بس 70 سال والا جو کچھ حساب بتا دیے. جوانی کہاں لگایا, نا کہ عمر میں جوانی آئی. جوانی دیوانی مت بنائیے, یہ کام کی چیز. ریڑھ کی ہڈی نوجوانی ہوتے ہیں, بیک بون. جوانی کہاں لگائے, آمدنی کا ذریعہ کیا تھا اور کہاں خرچہ ہونا تم نے. حلال کمائے, محنت کر کے کمائے, فرق نہیں ہے جہاں چاہے. فضول خرچی نہ کریں. اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. ان اللہ لا يحب المسرفین. مال آپ کا نہیں, امانت ہے, اللہ کی دین ہے. بیجا اگر اڑا رہے شیطان کے بھائی بن جاؤ گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آپ نہیں, شیطان, یہ شیطان کے بھائی ہے جو بیجا پیسہ اپنا اڑاتے ہیں. اور 5واں آخری سوال ہوگا, جو بھی تم کو بات معلوم تھی 1 2 5 50 500 5000 اس حد تک تم نے عمل کیا. ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کے جواب نہ دے ابن آدم کی اولاد کو, انسان کو ایک ہی چھٹنے کی اجازت نہیں ملتی. اس وقت حسرت ایمان سے نافرمان کہیں گے قدمت لحیاتی, کاش کہ میں کچھ کرتا, کچھ آگے بھیج دیتا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے, لیکن چڑیاں چگ گئی تھی, پچھتاوے کیا خود جب چڑیاں چگ گئی تھے اس وقت پچھتاوے سے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. جہنم کی دیکھتی آنکھ کو دیکھ کر کہیں گے اللہ ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں, کانوں سے ہوا بکا سن رہے ہیں, اب ہمیں دنیا میں بھیج, جب اب یقین ہو گیا جہنم ہے, اب اس کا اعتبار نہیں کہ اللہ بھیجے گا.
نہیں بھیجے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی 3 آیات کیوں نہ غور سے پڑھو، اور اس کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں اللہ نور بھر دے، ایک ملحد جس کے ذہن میں الہاد کے کانٹے بھرے ہوئے تھے، دل میں کانٹے بھرے ہوئے تھے، چبھ رہے تھے، وہ اعتراض کی خاطر آئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ فلسفہ، علم کلام، منطق کی میں چاہ رہا تھا کہ اس شیخ کو ہرا دوں، اس کو لاجواب کر دوں۔ اتفاق سے آپ درس دے رہے تھے، بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب درس ختم ہوا تو میرے جتنے شکوک تھے سب دور ہو گئے، قریب گئے، کہا مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں، کیا آپ کا حکم ہے، کیا آپ کی وصیت ہے، کیا آپ کا مشورہ ہے؟ تو شیخ الاسلام نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دے، اس لیے کہ یہ چلتے پھرتے قرآن کی سیرت کا مطالعہ جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن کے مفہوم کا مفہوم تجھ پر نہیں کھلے گا۔ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، چھوڑو فلسفہ، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، سلجھا جا رہا ڈور کو اور شرا ملتا نہیں۔ آج ضرورت اسی بات کی میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کی تشریح و توضیح آپ کی مبارک زبان سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی آپ کے منصب میں عبادت کی داخل کر دی ہے کہ اے پیارے نبی، آپ کھول کھول کر بیان لتبین للناس، کھول کے بیان کرنا رسول اللہ کا کام ہے۔ تو آج جس بات کی، اور پھر آپ نے وصیت بھی یہی فرمائی تھی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ میرا طریقہ۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔